باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 29واں پارہ 21 آیات کی یہ صورت جو الدہر کے نام سے معروف ہے ہمارے یہاں، اس کے دو نام اور بھی ہیں، الانسان اور حل عطا، یہ تینوں نام اس کی پہلی آیت ہی سے لیے گئے ہیں۔ سورت کی 16 آیات جنتیوں کے اوصاف، ان کی جنت میں ملنے والی اس بادشاہت کا ذکر ہے جو اس وقت کے بادشاہوں کا خاصہ ہوا کرتا تھا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، اس وقت کے جو بادشاہوں کا جو تصور تھا وہ اسی انداز میں جنت میں کے جنتیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کا صحیح فہم دنیا میں انسان کے لیے بعید از تصور ہے، بالکل ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارے خواب و خیال سے بھی ورا ہے۔ یہ حدیث میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں۔ سورج کا انداز بیان مکی صورتوں کی طرح ہے، لیکن اس صورت کو مدنی صورت بتایا گیا ہے، واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ السجدہ اور دوسری رکعت میں اسی صورت کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت ہی انسان کو اس زمانے کی طرف توجہ دلاتی ہے جب اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی، اور پھر انہیں دوبارہ ان کو موت دے دی یا انہیں سلا دیا۔ یہ ہم لوگ اس بات کو سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے پہلی آیت ہی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ زمانے میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ وہ زمانہ ہماری دنیا میں آنے سے پہلے کا ہے، جس کا ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن نے ہماری توجہ دلائی، ہمیں بتایا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ جیسا میں نے کہا سورۃ الاعراف کی صورت کی آیت میں، اس صورت میں یہ اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت ہے 172 ہاں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کے پیٹ سے نکالا اس کے اولادوں کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ہم نے ان سے شہادت لی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تم سب کا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ تم کہہ بیٹھو قیامت کے دن کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ آیت ہم لوگ سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ ہم سب اپنے زندگی کا ایک طویل دور گزار چکے ہیں جبکہ ہم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے۔ دنیا میں آنے سے پہلے کا یہ پورا دور اللہ نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آیت نمبر 2، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ
نبتلی ہوں فجعلنا ہو سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے نطفے سے، ملے جلے نطفے سے، مرد عورت کے ملے جلے نطفے سے، اور ہم آزما رہے ہیں اسے، اور ہم نے اسے عطا کیا اس کے لیے، اس کو آنکھ، اس کو کان اور سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم لوگوں کی نظر میں شاید آنکھ کی امپورٹنس زیادہ ہے، لیکن قرآن میں جب بھی اس قسم کی آیات آئی ہیں، اس میں سب سے پہلے سننے کا ذکر ہے، پھر آنکھ کا ذکر ہے، پھر دیکھنے کا ذکر ہے۔ یہاں بھی ویسے ہی ہے کہ ہم نے اسے سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہمارے ریسیپٹرس ہیں، جو ہمارے انٹرنل کمپیوٹر کو جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، ان تک یہ ڈیٹا پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی کو ہم نے اسے یہ اسی لیے عطا کیا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ اگلی آیت، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے انسان کی راستے کی طرف، اب چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے، چاہے وہ شکر کرے یا کفر کرے، یعنی شکر کا الٹا کفر ہے، شکر کے بجائے کفر کا مطلب جو شکر کرنے والی بات ہے اس کی جگہ وہ کفر کر رہا ہے، یعنی جو شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانا جائے، اپنے رب کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اسی سے دعا مانگی جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ اور کفر یہ ہے کہ اللہ کی کوئی رب نہ مانا جائے، اکیلا رب نہ مانا جائے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کی جائے یا بری نہ کی جائے، جو بھی ہے کیفیت، اور اللہ کی نصیحتوں پر عمل نہ کیا جائے، یہ کفر ہے۔ تو اللہ نے انسان کو یہ دونوں باتیں راستہ بتا دیا، اور یہ دونوں چیزیں اب اس پر ہیں، چاہے وہ شکر کا راستہ اختیار کرے یا وہ کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ ہم سب کو کفر کا راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر کے راستے کو اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیں یا رب العالمین، ورنہ تباہی ہے آخرت میں۔ اللہ دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے یا رب آمین۔ یہ 3 آیات ہم لوگوں نے اس سورت کی پڑھی۔ پہلی آیت میں توجہ ہے ہمارے اس دور کا جب ہم قابل ذکر شے نہ تھے، اس کے بعد آیت نمبر 2 اور 3 میں انسان کا مادی وجود اس کی آزمائش کے لیے بنایا ہے اللہ رب العزت نے، اس کے اندر اللہ نے شر و خیر کی رہنمائی کرنے والا خودکار نظام رکھا ہے، سننے، دیکھنے اور غور فکر کرنے والی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، پھر اسے اختیار سے نوازا تاکہ وہ خود اپنی زندگی کی راہ متعین کرے۔ انسان کو اس بات کی یاد دہانی کرانے اور اپنے رب کے شکر کی راہ دکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکلیں۔ بد نصیب و بدترین ہے وہ انسان جو ان سب کے باوجود ناکام ہوتا ہے۔ اللہ اس ناکامی سے ہم سب کو بچا لیں یا رب العالمین۔ آگے کی آیات 4 سے لے کر کے 22 تک، جیسا میں نے عرض کیا کہ کفر الٹ ہے شکر کا۔ شکر کی روش یہ ہے کہ انسان صرف دل سے اور راضی بخوشی اپنے رب کی ہدایات پر فرما رہنے کے لیے اپنی آخری سانس تک جد و جہد کرتا رہے، مشکلات اور ناخوشگوار حالات میں بھی اللہ کی ہدایات کا دامن نہ چھوڑے۔ اس کے خلاف کوئی بھی دوسری روش اختیار کرنے والا انسان اپنے رب کی ناشکری پر ہے، کفر کا مرتکب ہے، جس کی مختلف درجات ہیں۔ اس کا آخری اور سب سے زیادہ تباہ کن درجہ اپنے رب کی ہدایت کا انکار کر دینا، اپنی منمانی روش اختیار کیے رکھنا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ انبیاء اور رسول سے زیادہ شکر کی روش اختیار کرنے والا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب میں بڑھ کر، ان سب تمام انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر تھے، لیکن ان پاکیزہ نفوس کے علاوہ باقی تمام انسان تو خطا کار ہیں۔ وہ بھی جس نے شکر کی روش اختیار کی، ایسے انسان سے جب خطا سرزد ہوتی ہے
تو وہ نہ اس پر اصرار کرتا ہے، نہ لوگوں کے سامنے معذرتیں پیش کرتا ہے۔ خطا کا احساس ہوتے ہی وہ اپنے رب کی طرف ندامت کے ساتھ رخ کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے۔ اللہ اس کے خطا کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی خطا ہی نہ کی ہو۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی۔ ہم سب ان باتوں کو جاننے والے ہیں، ہم تک جو قرآن پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یہ تمام باتیں ہم سب جانتے ہیں۔ غلطی کا ہونا انسان سے ایک کوئی بات نہیں، ایک فطرتی عمل ہے، جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں، ہاں، یا جذبات میں، یا کوئی اور ایسی دباؤ میں۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی احساس ہو وہ انسان توبہ کرے، وہی ہے جو شکر کی راہ پہ چلنے والا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ کفر کی راہ پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر کی راہ سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ صرف ایک آیت ہے آگے، آیت نمبر 4، جس میں کفر کے راہ پر چلنے والوں کا انجام اللہ نے بتا دیا ہے۔ ایک آیت، اس کے بعد جتنی بھی آیات آ رہی ہیں یہ سب ان کے لیے ہیں جو شکر کے راہ پر چلنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ واقعہ جو ہمیں ملتا ہے حدیث سے سنا دوں۔ ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص صبح کے وقت اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، یا تو اسے ہلاک کر دیتا ہے یا آزاد کر لیتا ہے۔ ہلاک کرنا کیا ہے؟ کفر کی روش اختیار کرنا۔ آزاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کرنا، ہے نا۔ ایک دوسری روایت بھی ملتی ہے کہ ایک صحابی کو جو بڑے قریب تھے آپ کے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں وہ سن لیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تجھے بیوقوفوں کی سرداری سے بچائے۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میرے بعد کے سردار ہوں گے جو میری سنتوں پر نہ عمل کریں گے، نہ میرے طریقے پر چلیں گے۔ بس جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے، یعنی جھوٹ کو مانیں گے، ان کے ظلم کی مدد کریں گے، وہ نہ میرے ہیں اور نہ میں ان کا ہوں۔ یاد رکھو وہ میرے حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکتے۔ اور جو ان کے جھوٹ کو سچا نہ کریں، یعنی جھوٹ کو نہ مانیں، ان کے ظلموں میں ان کا مددگار نہ بنے، وہ میرے ہیں اور میں اس کا ہوں۔ یہ لوگ میرے حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کے سرداروں کے، آج کے ہمارے جو لیڈرز ہیں، ان سب کو اب دیکھیں ایک نظر اور خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا ہیں یہ لوگ، اور جو لوگ ان کی اطاعت میں فرمانبرداری کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ نجات کی دلیل ہے۔ پھر مزید فرمایا وہ گوشت اور پوشت جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام سے پلا ہے، وہ تو جہنم ہی میں جانے کا قابل ہے۔ آج پتہ نہیں کتنی نسلیں نکل آئی ہیں ہمارے پاس، آج ہمارے یہاں جو حرام سے پلی ہوئی، اللہ ان سے خیر کا کام کیسے ہوگا یا اللہ یا اللہ ہمیں سب کو بچائیں۔ جو حرام سے پلی ہوئی وہ تو جہنم میں ہی جانے کے قابل ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگ ہر صبح اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی تو اسے آزاد کرا لیتا ہے، کوئی ہلاک کر گزرتا ہے۔ طویل حدیث تھی لیکن بڑی اہم باتیں اس کے اندر ہیں جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 4، اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی شولوں والی آگ۔ یہ ایک آیت ہے جو کفر کرنے والوں کے لیے اس صورت میں نازل ہوئی ہے۔ بس آگے چلیں، آیت نمبر 5، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بے شک نیکوکار لوگ پئیں گے جاموں میں، پیالوں میں جو کچھ مشروب ہوگا جس کی
جس میں ملونی ہوگی کافور کی، یعنی کافور ان میں شامل ہوگا۔ آیت نمبر 6، عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ ایک چشمہ ہے جس سے پیئیں گے اللہ کے غلام، وہ غلام جن کو اللہ اپنا تسلیم کریں گے کہ یہ میرے غلام تھے، میری اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے تھے، ہے نا، ان کی بات اللہ کر رہے ہیں، اور وہ اسے نکال لے جائیں گے جہاں بھی وہ جائیں گے۔ یہ آج ایسا ہی ہے جیسے کہ آج پائپ کے ذریعے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا، اور آج بھی یہ آیت اپنی جگہ حق ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آیات اللہ ہی نے نازل فرمائی ہے۔ یہ نیکوکار لوگ جہاں چاہیں گے ان کا اس چشمے سے پانی انہیں مل جائے گا۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اب ان کی خوبی بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ یہ اپنے نظر کو پورا کرنے والے ہیں اور ڈرنے والے ہیں اس دن سے جس کی برائی ہر طرف پھیل جانے والی ہے، اس کی برائی ہر طرف پھیل جانے والی ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کی طرف، حشر کے دن کی طرف۔ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، کس کو؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ اشارہ ہے جس کی وضاحت ایک حدیث میں ملتی ہے کہ سب سے عمدہ صدقہ، افضل صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی صحت کے حالت میں باوجود مال کی محبت کے، امیری کی چاہت کے، افلاس کے خوف کے اللہ کے راہ میں دے، یعنی مال کی حرص بھی ہو، اسے محبت بھی ہو، اس کی چاہت بھی ہو، اس کے باوجود اپنی حاجات کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اللہ کے راہ میں اس مال کو خرچ کرے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہاں پر اسی کی طرف جا رہا ہے کہ کھانا کھلاتا ہے، وہ نیکوکار کھانا کھلاتے ہیں، اب اس کے محبت کے باوجود کس کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ تعالیٰ ان کی دل کی بات بتا رہے ہیں یہاں پر اس آیت میں کہ وہ اس لیے کھانا کھلاتے ہیں، وہ بے شک وہ کہہ رہے ہیں اپنے اندر کہ ہم اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں تم لوگوں کو کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ راضی ہو جائیں، اور تم سے نہ ہم کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ تم سے کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے لوگ منہ سے یہ بات تو نہیں کہتے، ان کے دل کی بات ہے جو اللہ نے یہاں سامنے رکھ دی ہے کہ نہ شکر چاہیے تم سے، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے۔ جن کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 10، اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو چہروں کو بگاڑ دے گی اور بڑی سختی والی ہوگی۔ وہ دن بڑا چہروں کو بگاڑ دینے والا اور بڑی سختی والا ہوگا۔ پھر اشارہ وہی قیامت کی طرف ہے، طویل ہوگا، بہت طویل ہوگا، شدید ہوگا۔ وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو اس دن اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیں گے اس دن کے شر سے، اور ان پر ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر تر و تازگی اور خوشی ڈال دیں گے۔ جزاہم بما صبروا وجنۃ وحریرا، یہ جزا ہوگا ان کے صبر کا جو انہوں نے دنیا میں ہر طرح کے حالات میں کیا، اللہ کی اطاعت پر۔ صبر کا مطلب اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر جمے رہنا۔ وہ سب بدلہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگی اور ریشم ہوگا، ریشم کا لباس۔ یہ آیت نمبر 12 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ملتی ہے کہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ آپ کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم
اس وقت کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ آیت نمبر 7 سے لے کے 12 تک ان کی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جو جنت کے وارث بنیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظروں کو، اپنی جو نظر مانتے ہیں، ہے نا، نظر کسی کوئی بات عہد کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن کا شر کی برائی ہر طرف پھیل جائے گی، یعنی آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ کھانا کھلاتے ہیں، کھانے کی محبت کے باوجود مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور یہ سب کچھ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان سے کچھ نہیں چاہتے۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں، ایسے دن کا جو انسان کے چہروں کو بگاڑ دے گا، بہت طویل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لیں گے، اور ان کے چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ان کی جزا ان کی صبر کی وجہ سے جنت ہوگی اور ریشم ہوگا۔ آگے کی آیات، ریشمی لباس ان کا ہوگا جنت میں۔ ہاں، دنیا میں تو مرد کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں یہ اللہ رب العزت جو لباس دیں گے وہ ریشم کا ہوگا۔ آگے ذکر آ رہا ہے اس کا بھی۔ آیت نمبر 13 سے آگے پڑھ رہا ہوں۔ متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ٹیک لگائے ہوں گے تکیوں پر، بڑے بڑے تختوں پر گاؤ تکیا لگائے ہوں گے، اور وہاں انہیں کوئی واسطہ نہیں پڑے گا، نہ دھوپ کی گرمی سے، نہ جاڑے کی سردی سے، سختی سے، یعنی ایک ایئر کنڈیشن ماحول ہوگا جو ان کے عین خواہش کے مطابق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جھکے ہوں گے ان کے درختوں کے میوے اور گچھے ان کے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے، بالکل قریب ہوں گے کہ جس کو چاہیں، جو چیز چاہیں توڑیں اور کھائیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ وَكَانَتْ قَوَارِيرَ، اور یہ گردش کر رہے ہوں گے چاندی کے برتنوں میں اور جاموں میں جو شیشے کے ہوں گے، جو چاندی کے ہی شیشے سے بنے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے ہوں گے۔ قواریر من فضة وقدروها تقدیرا، یہ شیشے جو ہیں وہ چاندی کے ہوں گے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ سب کچھ ہوگا۔ یسقون فیہا کاسن کان مزاجہا زنجبیلا، اور انہیں پلایا جائے گا جو چیز اس میں اس کا جو ہے ملونی ہوگی سونٹ کی، زنجبیل جس کو ادرک کہتے ہیں، سوکھی ہوئی ادرک، اس کا مزہ ہوگا۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ ایسے چشمے کا ہوگا جس کا نام ہوگا سلسبیلا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ہر طرف گردش کر رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو اسی عمر میں رہیں گے، ہے نا۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو کہ اگر تم انہیں دیکھو گے تو ایسا لگے گا تم یہ گمان کرو گے کہ یہ موتی ہیں، بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی وہ بچے اس طرح نظر آئیں گے جو خدمت کر رہے ہوں گے ان کے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے انہیں دیکھتے تو تم یہی دیکھتے کہ ان کے پاس ایک عظیم الشان سلطنت ہے، بہت بڑی سلطنت ہے۔ عَلَيْهِمْ سَبْعَةُ ثِيَابٍ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَاسْتَبْرَقٍ، ان کے اوپر پہنے ہوں گے یہ کپڑے پتلے ریشم کے اور موٹے ریشم کے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں پہنے ہوئے ہوں گے، انہیں پہنایا جائے گا زیور چاندی کے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا،
اور انہیں ان کا رب پلوائیں گے انہیں پینے کی مشروب پاک و صاف. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. ان ھذا، بے شک یہ ان کی جزا ہوگا اور یہ ان کی کوششوں کا کی ان کوششوں کی قدردانی کی جائے گی. اس طرح یہ آیت نمبر ہم نے پڑھتے ہوئے آیت نمبر 22 تک آئے. آگے آیت نمبر 23 سے 26. ان آیات میں وہ اہم ہدایات ہیں جو انسان کو شکر کی روش پر استقامت عطا کرنے والی ہیں. شکر گزار انسان تو وہی ہے جو اپنی دنیاوی فرائض منصبی کو پوری کرتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے فرائض اور نصیحتوں کو نہ بھولے. اسی کو قرآن نے اللہ کا ذکر کہا ہے، یعنی ہر حال میں اسے اللہ یاد رہے. رات کے سجدے اور تسبیح سے اشارہ رات کی نماز کی طرف ہے، جسے مغرب عشاء کے فرائض بھی ہیں اور رات کے نفل نمازیں بھی ہیں. تمام انسان اپنی استطاعت کے مطابق ہی اپنے رب کے حضور جواب دے. اللہ اور رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں انسان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی استطاعت بھر ان پر عمل پیرا ہو، لیکن جن باتوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے رکنا لازم ہے. یہ بڑا اہم ہے، نوٹ کریں یہ بات، میں بار بار ذکر کرتا ہوں. اللہ کی نافرمانی سے رکنا کہیں زیادہ قیمتی ہے اللہ کی نظر میں بنسبت اس فرمانبرداری کے جس میں اللہ کی نافرمانی کی پرواہ نہ کی جا رہی ہو. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں. اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے اس عمل سے جو انسان اللہ کی فرمانبرداری کا کر رہا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی سے بے پرواہ ہے. بدعت اللہ کی نافرمانی کا عمل، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنی ہی فرمانبرداری کا کام کیوں نہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے نہیں کہا، ایسی تمام چیزیں بدعت ہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں. نماز کا پڑھنا اللہ کی فرمانبرداری ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں کہ نماز کے لیے پڑھنے کے لیے آتے ہوئے کتنی ہی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی. یہ متقی جنت میں جائیں گے. متقی وہی ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. اللہ کی نافرمانی سے ہو گئی تو اس سے بچنے کا راستہ ہے اپنی اصلاح کر لی جائے، ندامت کے ساتھ اللہ سے کی طرف رخ کیا جائے، معافی مانگی جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھا جائے. ہاں، یہی تو ہے توبہ ہے، اسی کا نام توبہ ہے. آیت 4 اس میں نافرمانوں کے انجام کا ذکر ہے، اور پھر 5 سے جو آیات شروع ہوئی ہیں وہ جنتیوں کے حوالے سے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر دنیا میں اور ان کا انجام آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے یا رب العالمین. ہم اس لائق بنے کہ اس میں شامل ہوں. ہماری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہوگا، نہ کہ اللہ کی کہ موڈ کا. نعوذ باللہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جی اللہ جس کو چاہیں اس کو بخش دیں، جس کو چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں معاف کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کا کام، اللہ کی حکیم ہے اور اللہ کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہیں. اللہ کا قانون اٹل ہے، جو بھی قانون کی زد میں آئے گا وہ سزا پا کے رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین. یہ 4 آیات 23 سے لے کے 26 تک. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ پر قرآن بتدریج، تھوڑا تھوڑا کر کے. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا وَكَفُورًا، جمے رہیں اپنے رب کے حکم پر، اپنے رب کی ہدایات پر جمے رہیں، اور مت بات مانے، مت سنیں ان لوگوں کی جو گناہ گار ہیں یا نافرمان ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ناشکر ہیں. ان کے کہے پر نہ چلیں. غور کریں، یہ ہدایات یہ ہم سب کے لیے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کریں
صبح اور شام. میں نے پہلی عرض کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے صفات کو یاد رکھیں. اگر ہمیں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری بات نہ سن رہے ہوں، ہمیں دیکھ نہ رہے ہوں، تو کیا ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ ہمیں یاد نہیں رہتا نا، ہم اس پر یاد ہی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ایک ایک صفات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صبح اور شام، ہر وقت. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات میں سجدہ کریں اس کے لیے اور تسبیح کریں اس کی رات میں طویل وقت کے لیے، لمبے وقت کے لیے. یہ آیت نمبر 26 ہے جو ہدایت ملی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی، اللہ کی فرما برداری کرنے کی. ان 4 آیات میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. پہلی بات قرآن ہے جو ہمیں اللہ کے راستے پر رکھے گا. قرآن ہمیں سمجھنے کی اللہ رب العزت خود توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پڑھیں اور سمجھ سکیں. یا رب، صبر کریں، اپنے رب کے حکم کو پر چلتے رہیں جیسے بھی حالات ہوں، اور گناہگاروں کی بات اور ناشکروں کی بات کو نہ مانیں. اللہ کی صفات کو یاد رکھیں صبح اور شام. رات میں نماز سجدہ کریں، نماز پڑھیں اور تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی صفات دوسروں تک پہنچائیں، اللہ کی بڑائی دوسروں کو بتائیں. یہ 26 تک آیات تھی جو ہم نے پڑھی. آگے کے 3 آیات، آیت 27 سے لے کر کے 29 تک، انسان کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. کون جانتا ہے انسان کو سب سے بہتر؟ وہ جس نے انسان کو بنایا ہے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ وہ لوگ ہیں، ہم انسان وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں جلدی کو. وہ چیز اشارہ دنیا کا ہے، دنیا کی طرف. دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ہے ملنا ہے دنیا میں مل جائے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑ دیتے ہیں آنے والے اس دن کو جو بہت ہی بھاری دن ہے، یعنی آخرت سے بے پرواہ، دنیا کی حاجت. یہ ہمارا معاملہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نحن خلقناہم وشددناہم اسرہم، ہم نے انہیں بنایا ہے. کس کو؟ انسان کو. اور ہم نے ان کی بندھن، ان کے نحن خلقناکم وشددنا اسرہم، یعنی ان کے جسم کو ان کے مضبوط بنایا ہے. یعنی جس طرح اللہ نے ہمارے جسم کے اوپر ایک گوشت کی اور لیئر چڑھائے ہوئے ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرمانے یہ ہم نے کیا ہے. بدلنا اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں انہی جیسے. اشارہ ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہیں، اگر یہ اللہ کی بات، اشارہ توجہ اس وقت کے لوگوں کی طرف ہے، اشارہ ان لوگوں اس وقت کے لوگوں کی طرف ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکے کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے تھے. یہ ان کا جسم، ان کے جسم کی بندھن، یہ سب تو ہم نے بنایا ہے. ہم چاہیں تو ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آئیں جو آپ کی باتوں کو مانیں، ہماری ہدایات کو مانیں. یہ اللہ تعالیٰ کئی بار قرآن میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ تم نہیں تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوں گے. اور آج دیکھ رہے ہیں کتنے ہی لوگ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، ان کا رویہ اور ہم پیدائشی وراثتی مسلمانوں کا رویہ، دونوں میں بڑا آسمان زمین کا فرق ہے. وہ دین کو سمجھ کر ایمان لا رہے ہیں، قرآن کو سمجھ کر ایمان لا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے ایمان لا رہے ہیں، صحابہ کی اعمال کے متعلق، ان کے متعلق جان کر ایمان لا رہے ہیں. جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہم نے کبھی سیرت کی طرف پڑھنے کی طرف توجہ دی ہے. بس ہم پیدائشی مسلمان ہیں، وراثت میں ہمیں مسلمان اسلام مل گیا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ بات کہی کہ ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. یہاں بھی اشارہ اسی طرف ہے آیت نمبر 28 میں. ان ھذا تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے. ہمیں اختیار ہے آج، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لیں، اور نہیں کرتے تو ناکامی ہے، اگر کر لیں تو کامیابی ہے. یہ آگے کی آخری دو آیات، آیت نمبر 30 اور 31. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اور تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر جب اللہ ہی، اس وقت تک جب تک کہ اللہ نہ چاہیں. ان اللہ کان علیما حکیما. بے شک اللہ تو علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں. یدخل من یشاء فی رحمتہ. وہ داخل کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، یا داخل کرتے ہیں اسے جو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. والظالمین اعد لهم عذابا علیما. اور ظالم لوگ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب، سزا، وہ بھی دردناک سزا. یہ آیت نمبر 31. یہ دو آیات جو ہم نے ابھی پڑھی، آیت نمبر 30 اور 31، یہ بڑی اہم ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان آیات کی وجہ سے بہت دھوکہ کھایا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہیں ہدایت نہ دیں. اگر ہم ہدایت پر نہیں ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے. نعوذ باللہ، یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی ہر چیز کو جانتے ہیں. ہمارے اندر کیا ہے، اگر انسان کے اندر طلب ہی ہے ہدایت نافرمانی کے راستے کو اختیار کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ وہ یہ راستہ کھول دیتے ہیں، اس کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تم یہی چاہتے ہو، رب ہے نا اللہ. رب کے معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ جن کا رب ہے ان کی ضروریات کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ وہ راستہ کھولتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جہنم میں جا کے گرے گا. اور اگر اللہ کے انسان کے طلب ہوتی ہے ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولتے جاتے ہیں. اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا آیت نمبر 30 میں کہ ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں تمہارے اندر کیا ہے، اور وہ حکمت والے ہیں. اور جسے چاہتے ہیں وہ رحمت میں داخل کرتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ بھی ہے، بالکل درست ہے، کہ جو چاہتا ہے اسے رحمت میں داخل کرتے ہیں. جو ظالم ہے اس کے لیے تو اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ بھی دردناک عذاب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.